باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین وإن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وإن یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر وهو القاہر فوق عبادہ وهو الحکیم الخبیر قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم۔ یہ سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 20 تک 7واں سپارہ، یہ آج ہم سماعت کریں گے۔ ارشاد فرمایا من یصرف عنہ، وہ شخص ٹال دیا گیا عذاب جس سے، یومئذ اس روز، فقد رحمہ تو یقیناً رحم فرمایا اللہ نے اس پر، وذالک الفوز المبین اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ یہی کیا ہے؟ کھلی کامیابی ہے۔ یعنی مجھے دولت کی آرزو نہیں اور نہ دولت و عزت میرے نزدیک کامیابی کا کوئی معیار ہے۔ کامیاب و کامران تو وہ ہے جس کو قیامت کے دن عذاب الہی سے نجات مل گئی۔ من یصرف عنہ، جس سے ٹال دیا گیا عذاب، یومئذ اس دن، فقد رحمہ تو یقیناً رحم فرمایا اللہ نے اس پر۔ کامیاب و کامران تو وہ ہے جس کو قیامت کے دن عذاب الہی سے نجات مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہ حقیقت ہر لمحہ پیش نظر رکھنی چاہیے اور قیامت کی کامیابی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی دکھ، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ تو نہیں کوئی دور کرنے والا اس دکھ کو، إِلَّا هُوَ سوائے اس کے۔ اللہ کسی کو دکھ پہنچائے تو کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اس کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر پہنچائے تجھے کوئی بھلائی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تکلیف اور راحت، بیماری اور صحت، ناکامی اور کامیابی، ذلت اور عزت، سب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے دست قدرت میں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فقر، مرض یا قرض میں مبتلا کر دے تو کسی کے بس میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے بغیر ان مصائب سے اسے نجات دے دے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور اسے اپنے انعامات سے سرفراز فرما دے تو کسی کی طاقت نہیں کہ اسے چھین لے۔ وہی مالک حقیقی ہے، وہی قادر مطلق ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی پتا، کوئی ذرہ، کوئی قطرہ اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا۔ مشرک قوموں نے نیکی، بدی، بارش، فتح، دولت اور علم وغیرہ کے لیے الگ الگ خدا بنائے ہوئے تھے، ان سب کے خیالات فاسدہ کی تردید فرما دی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے، فوق عبادہ اپنے بندوں پر، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ بڑا دانا، ہر چیز سے خبردار ہے۔ قہر کا معنی غلبہ ہے، یعنی وہ اپنے تمام بندوں پر غالب ہے، کوئی ایسا نہیں جو اس پر غالب ہو، اور اس کی مرضی کے خلاف جو چاہے کرتا پھرے، سب بندے اس کے سامنے صرف گندہ ہیں۔ فوقیت سے فوقیت مکانی مراد نہیں بلکہ کسی پر غالب آنا، غلبہ پانا اسے مراد ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ پوچھئے کون سی چیز بڑی معتبر ہے گواہی کے لحاظ سے؟ قل اللہ، آپ ہی بتائیے اللہ، شہید بینی و بینکم، وہی گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور وہی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ساتھ، وَمَن بَلَغَ اور ڈراؤں اسے جس تک یہ پہنچے، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ کیا تم گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدا اور بھی ہیں۔ قل آپ فرمائیے، لا اشہد میں تو ایسی جھوٹی گواہی نہیں دیتا، قل انما هو الہ واحد آپ فرمائیے وہ تو صرف ایک ہی خدا ہے،
وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بیزار ہوں ان بتوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اسے کیوں کر تسلیم کیا جائے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو اسے آپ کے بغیر کوئی دوسرا نہ مل سکا۔ آپ اپنے دعویٰ کی صداقت پر کوئی گواہ پیش کیجئے۔ ہم نے تو یہود و نصارہ سے بھی آپ کی نبوت کے متعلق دریافت کیا ہے، اور انہوں نے واضح الفاظ میں ہمیں یہی بتایا ہے کہ ان کی آسمانی کتابوں میں آپ کی نبوت کا ذکر تک نہیں۔ ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ کو فرمایا گیا کہ آپ انہیں کہیے میری نبوت کا گواہ خود رب العالمین ہے۔ کیا اس سے سچا اور زیادہ معتبر کوئی اور گواہ ہو سکتا ہے؟ جب خود اللہ تعالیٰ میری نبوت اور صداقت کا گواہ ہے تو مجھے کسی اور گواہ کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں یہ جو ہے نا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اصل میں من بلغہ القرآن، اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی نبوت اور رسالت صرف اس زمانے کے لوگوں تک محدود نہ تھی، بلکہ جب تک اور جہاں تک قرآن کی آواز پہنچے گی حضور سب کے نبی، سب پر فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کے خدا اور معبود ہونے کی گواہی دو تو میں ایسی لچر اور بیہودہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ خدا تو وہی ایک ذات ہے جس کی قدرت، علم، کبریائی، بے نیازی اور غلبہ کا ذکر تم اتنی دیر سے سن رہے ہو، تو میں تو صرف اسی ایک خدا کو اپنا معبود اور الہ یقین کرتا ہوں۔ باقی رہے تمہارے بے بس، محتاج اور بے مصرف دیوی دیوتا تو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ کان کھول کر سن لو، میں ان سے بری ہوں۔ میں ان سے کیا ہوں؟ بری ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے دی کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس نبی کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ اوپر گزرا ہے کہ اہل مکہ نے اہل کتاب سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے آپ کے متعلق اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ اس آیت میں ان کا رد ہے کہ ان کا انکار لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ محض ہٹ درمی اور عناد کی وجہ سے ہے، ورنہ وہ ہمارے نبی کو یوں پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ ہجرت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ تم حضور کو کیسے پہچانتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور کے اوصاف و کمالات اور علامات و نشانات اتنی وضاحت سے ہماری کتابوں میں مرقوم ہیں کہ جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یوں پہچان لیا جیسے ہم اپنے بچوں کو پہچان لیتے ہیں۔ آخر میں حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ بخدا میں تو اپنے بچے سے بھی زیادہ حضور کو پہچانتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بچے کی ماں پر اتنا اعتماد نہیں جتنا اللہ کی بتائی ہوئی علامات پر ہے۔ یہ عبداللہ بن سلام یہودی تھے نا، انہیں ساری کتابیں ازبر تھیں۔ یہ ساری کتابیں کیا تھیں؟ انہیں ازبر تھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھی ہاں آپ لوگ کیسے پہچانتے تھے رسول اللہ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری تمام کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور اوصاف لکھے ہوئے تھے۔ اور پنجابی چاہتے ہیں نا کہ اپنے دے دند، ہاں اس واسطے کو نہ پتہ ہوتا نا سارا کہ اس دی عمر کتنی ساری ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات پچھلی تمام کتب میں اتنی زیادہ اور اتنے واضح لکھے ہوئے تھے کہ عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے بعد میں اسلام قبول کر لیا، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذرا توجہ فرمائے نا جملوں پہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کو بچوں کی طرح، میں بچوں سے زیادہ پہچانتا تھا۔ کیوں؟ کہ میرے بچے کی ماں کا کوئی اعتماد اور پتہ نہیں، لیکن اللہ کی ذات نے جو الفاظ فرمائے تھے وہ سب سے زیادہ معتبر اور اعتماد والے تھے۔ الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا ہے اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔